ان الحمد للہ والصلاۃ لرسولہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے رمضان کو بڑا بابرکت بنایا ہے۔ اس میں بڑے عظیم سانحات واقع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سانحہ وہ بدر کا ہے، رمضان میں ہوا، اور ایک بڑا سانحہ فتح مکہ کا ہے، رمضان میں ہوا۔ اور عظیم لوگوں کو اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنی ملاقات کے لیے منتخب فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلے سیدہ طاہرہ طیبہ ام الحسنین کریمین سعیدین شہیدین حضرت فاطمہ الزہراء زوجۃ علی المرتضی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ ان کی ملاقات جو اللہ نے انتخاب کیا ہے، ان کی ملاقات کا وصال کا، تو وہ بھی رمضان میں۔ پھر 10 رمضان میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اولاد رسول آل رسول کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول، پہلی بیوی، ان کا وصال بھی 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اور پھر 21 رمضان المبارک کو اللہ نے شیر خدا اسد اللہ الغالب، داماد رسول، فاتح خیبر، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، ابو تراب، ابو الحسن کے نام سے جن کا لقب ہے، اور ان کو اللہ نے اس رمضان المبارک میں اپنی ملاقات کے لیے منتخب فرمایا۔ 21 رمضان المبارک کو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور دنیا میں شہید اور سعید کامیاب کر کے اپنے پاس بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرآن کی آیت پڑھی، اِذِ انبعث اشقاہا، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، اِذِ انبعث اشقاہا۔ یہ ایک پہلی قوموں کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جس نے پاؤں کاٹے تھے، اللہ نے اس کو لقب دیا ہے کہ وہ سب سے بڑا بدبخت تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے۔ جب یہ آیت نبی علیہ السلام نے پڑھی تو فرمایا، میں بتاؤں میری امت کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ نبی علیہ السلام پر اوجریاں پھینکی گئیں، نبی علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، اور نبی علیہ السلام کے اوپر گندگی پھینکی گئی، نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے، شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے، بہت کچھ ہوا۔ نبی کو بڑے دکھ دیے لوگوں نے، لیکن ان کو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، کون؟ جو میرے خلیفے اور میرے صحابی اور میرے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کرے گا، وہ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شدید بخار آیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، شاید اب آپ کی یہ دنیا سے جانے کی جو اللہ نے مہلت رکھی ہے، مدت رکھی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا نا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی، جب تیری یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی پھر تو دنیا سے جائے گا۔
تو مجھے تو بیماری ہے، بخار ہے، خون سے رنگین تو نہیں ہوئی، لہذا میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ اور دشمن سازشی لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ 17 رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے میں 17 تاریخ کو مکہ المکرمہ میں میٹنگ ہوئی، جس میں 2 آدمی تیم قبیلے کے اور 1 آدمی کندہ قبیلے کا، عبد الرحمن ابن ملجم الکندی، یہ 3 آدمی نے ایک میٹنگ کی، جس کے اندر پلان بنایا 3 بڑے درجے کے لوگوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شامل ہیں، اور ایک نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 17 رمضان المبارک کو یہ مکہ سے روانہ ہوئے، ایک شام چلا گیا اور ایک کوفہ چلا گیا۔ کوفے والا 20 کوفے والا آدمی جا کر کوفے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو راستہ گزرنے کی جگہ تھی اس میں بیٹھ گیا چھپ کر۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، اور فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کرم اللہ گھر سے نکلے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بیچ میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ اس نے اچانک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اگلے حصے پر وار کیا۔ شیر خدا ہے، دنیا سے تو جانا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو موقع دے دیا، ورنہ علی تو علی ہے، علی سے کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے دنیا سے ہر ایک کو آخرت کی طرف منتقل کرنا ہے، اس لیے اس کو موقع مل گیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس شہید کرنے والے کافر کو، کندی کو لوگوں نے پکڑ لیا، اور ایک صحابی نے نماز پڑھا دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ان قتلت فاقتلوہ، اگر میں اس زخم کے اندر شہید ہو جاؤں تو اس کو قتل کر دینا، ولا تمثلوہ، دیکھو آرام سے قتل کرنا، اس کو تکلیف دے کر قتل نہ کرنا، مسئلہ نہ بنانا۔ مسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ناک کو، کان کو، اعضاء کو کاٹ کر پھر اس کو قتل کیا جائے، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، قتل کرنا لیکن آرام سے قتل کرنا، اور اگر میں شہید نہ ہوا تو میں اپنا فیصلہ خود کر لوں گا۔ یعنی مرتے ہوئے اپنے قاتل کے بارے میں بھی خیر خائی کا درس دے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا میری داڑھی رنگین ہو گئی، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و بیان کی، اس کے بعد کہا ایھا الناس واللہ لقد قتلتم اللیلۃ رجلا لم یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون، لوگو تم نے رات ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے کہ نہ پہلوں میں اس جیسا کوئی تھا، نہ بعد والوں میں اس جیسا کوئی ہوگا۔ اور پھر کہتا ہے قتل فی لیلۃ التی نزل فیہ القرآن التی رفع فیہا عیسی بن مریم التی قتل فیہا یوشع بن نون صاحب موسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں یوشع بن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے جو سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے، ان کو اس رات میں شہید کیا گیا تھا۔ تو حضرت حسن، اور اس کے بعد فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسین بن علی بن ابی طالب، جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا سن لو، میں حسن، انا الحسن بن علی بن ابی طالب، میں حسن بن ابو طالب ہوں، حسن بن علی بن ابو طالب ہوں۔
اور انا الحسن ابن محمد، میں محمد کا نواسا حسن ہوں، سبت الاکبر، ان کا بڑا نواسا ہوں میں۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر جو قرآن نبی پر نازل کیا ہے اس کے اندر اس بات کو لازم قرار دیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگوں میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، بس میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے اور واجب ہے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا واقعہ 21 رمضان المبارک کو ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اعلیٰ رکھا، آخرت میں جاتے ہوئے رمضان کا مہینہ انتخاب کیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نقش قدم اور ان کے سوانح حیات اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔